کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 55 پڑھیں گے۔ مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ، اس عنوان کے تحت ہم ان شیعہ متکلمین اور افاضل مفسرین و محدثین اور اشراف فقہ و مجتہدین اور بزرگ قراء علماء نحو و لغت کا تذکرہ کریں گے جن کا تعلق تبع تابعین کے طبقے سے تھا۔ صفحہ نمبر 1004۔ شیخ سعید محقق شہید ابو عبداللہ محمد بن مکی شامی المعروف شہید اول، آپ نے سید عمید الدین عبد المطلب حسینی اور شیخ فخر الدین محمد بن شیخ جمال الدین مطہر ہلی اور علامہ قطب الدین محمد رازی اور دیگر مشاہیر علماء عصر سے تعلیم حاصل کی، اور آپ اپنے عہد میں مذہب امامیہ کے دینی مرجع اعظم تھے۔ جب حاکم خراسان سلطان علی معید نے جو کہ شیعہ تھا آپ کی علمی شہرت سنی تو اس نے آپ کو اپنے ہاں خراسان آنے کی دعوت دی، اور اس نے اپنے ایک مقرب خاص میر شمس الدین محمد آوی کو آپ کے پاس شام بھیجا، مگر آپ نے خراسان جانے سے معذرت کی اور اپنے فتاوی کو تحریری شکل دی جس کا نام لمع و مشکیہ رکھا، اور قاصد کے ہاتھوں وہ کتاب حاکم خراسان کے پاس بھیج دی۔ اس وقت ایک نازبی جس کا نام قاضی ابن جماعت تھا اور وہ بچپن میں شیخ کا ہمدرس بھی رہ چکا تھا، اس نے آپ سے حسد کیا اور آپ پر الزام تشیع لگا کر آپ کو واجب القتل قرار دیا، اور اس نے اپنے فتوے کے نفاذ کے لیے اس وقت کے شامی حکمران جس کا نام بدمیر تھا سے اجازت حاصل کر لی۔ چنانچہ حاکم کا حکم ملتے ہی شیخ کو گرفتار کر کے قلعہ دمشق کے میدان میں لایا گیا، اور جلاد اپنی خون آشام تلوار لے کر سامنے آیا تو اسی اثنا میں وہ لعین قاضی آپ کی موت کا منظر دیکھنے کے لیے وہاں پہنچا اور اس نے مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کیے۔ شیخ نے جلاد سے فرمایا ذرا ٹھہر جا، مجھے قاضی سے کچھ کہنا ہے۔ آپ نے قاضی سے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام ابن جماعت رکھ کر جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آپ کو بوقت چاشت 19 ماہ جمادی الاول سن 786 ہجری کو شہید کیا گیا، اور شہادت کے بعد آپ کے جسم کو سلیب پر لٹکایا گیا، اور اسی دن عصر کے وقت آپ کے جسم کو آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ شیخ زاہد ابو العباس احمد بن فہد ہلی، آپ شیخ فاضل ابو الحسن علی بن خازن حائری کے تلمیذ رشید تھے اور موصوف شہید اول محمد بن مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ آپ صوفی مرتاض اور صاحب ذوق و حال بزرگ تھے۔ آپ نے مخالفین سے کئی کامیاب مناظرے کیے، اور آپ نے ایک تاریخی مناظرہ اسپند مرزا ترکمان کے دربار میں کیا۔ اس وقت اسپند مرزا عراق عرب کے حکمران تھے۔ شیخ ابو العباس نے مخالفین کو لاجواب کر دیا اور آپ کے دلائل سے متاثر ہو کر اسپند مرزا نے اعلان تشیع کیا، اور وہ خطبے میں ائمہ ہدیٰ کے نام لینے لگا، اور اس نے ائمہ کے نام کے کچھ سکے بھی ڈھلوائے۔ شیخ ابو العباس نے درج ذیل کتابیں تالیف فرمائیں۔ نمبر 1 کتاب مذہب شرح مختصر نافع، نمبر 2 کتاب موجز حاوی، نمبر 3 کتاب تحریر، نمبر 4 کتاب عدت الداعی، نمبر 5 رسالہ لمع حلیہ فی معرفت النیہ۔ ایک شب شیخ ابو العباس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ شیخ نے آگے بڑھ کر دونوں بزرگواروں کا
دونوں بزرگواروں کو سلام کیا اور دونوں نے انہیں جواب دیا۔ پھر سید مرتضیٰ نے انہیں خطاب کر کے کہا، اہل بیت کے مددگار کو خوش آمدید ہو۔ پھر سید مرتضیٰ نے ان سے ان کی تصنیفات کے بارے میں پوچھا اور شیخ نے عالم خواب میں اپنی تمام کتابیں گن کر سنائیں۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے فرمایا، ایک ایسی کتاب لکھو جس میں مسائل و دلائل کو آسان کر کے پیش کیا گیا ہو، اور اس کتاب کا آغاز ان الفاظ سے کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ جب شیخ اس خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے سید مرتضیٰ کے فرمان کے مطابق کتاب لکھی، جس کا آغاز انہوں نے سید کے بتائے ہوئے جملوں سے کیا، اور یوں کتاب التحریر وجود میں آئی۔ سید محمد بن فلاح موسوی واسطی، جو کہ سلاطین مشعشہ کے پہلے حکمران تھے، وہ آپ کے شاگرد تھے، اور ابھی تک صوبہ خوزستان کے اکثر حصے پر مشمشہ خاندان کا قبضہ ہے، اور سید محمد نور بخش، جو کہ اکابر صوفیہ میں سے شمار ہوتے ہیں اور سلسلہ ہمدانیہ کے سرگرو سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے شاگرد تھے۔ شیخ زین الدین علی نے آپ کی مدح میں قصیدہ لکھا تھا، جس میں آپ سے ملاقات کی خواہش کا تذکرہ کیا گیا تھا اور ان کے شوق دیدار کی اپنے لیے دعا کی تھی۔ شیخ محمد بن علی بن ابراہیم بن ابی جمہور لہساوی، آپ مذہب امامیہ کے عظیم القدر مجتہد ہیں۔ آپ لہسا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے ہم وطن علماء سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور دن رات کی مسلسل محنت کی وجہ سے اپنے معاصرین کی صف میں ممتاز قرار پائے۔ مزید تعلیم کے لیے آپ نجف اشرف تشریف لائے اور شیخ فاضل شرف الدین حسن بن عبد الکریم قتال، جو کہ حرم امیر المومنین علیہ السلام کے خادم تھے، سے علمی استفادہ کیا۔ کچھ عرصہ نجف اشرف میں قیام کرنے کے بعد سن 877 ہجری میں حج و عمرہ و زیارت مدینہ کے قصد سے آپ نجف روانہ ہوئے اور آپ نے شام کا راستہ اختیار کیا، اور راستے میں کرک نوح کے قبضے میں آپ نے شیخ الاسلام علی بن ہلال جزائری کے پاس 1 ماہ تک قیام کیا، اور اس دوران آپ نے شیخ الاسلام سے بہت سے مسائل کا استفادہ کیا، اور حج و عمرہ کی سعادت کے بعد اپنے وطن مالوف تشریف لے گئے، اور وہاں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مزارات مقدسہ کی زیارت کے لیے بغداد آئے، اور بغداد و کربلا و سامرا کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور پھر امام ہشتم کی زیارت کے لیے خراسان کا سفر اختیار کیا۔ آپ نے اس سفر کے دوران اصول دین پر مشتمل ایک رسالہ تالیف کیا، جس کا نام زاد المسافرین رکھا، اور مشہد پہنچ کر امام عالی مقام کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور مشہد میں آپ نے نقیب السادات میر محسن بن محمد رضوی قمی کے ہاں رہائش اختیار کی، اور انہی کی فرمائش پر ہی آپ نے اپنے رسالے کی شرح لکھی، جس کا نام کشف البراہین رکھا۔ جب آپ کی مشہد آمد کی اطلاع ہرات پہنچی تو ہرات سے کچھ اہل علم آپ کی ملاقات کے لیے مشہد مقدس آئے، جن میں فاضل ہروی پیش تھے۔ واضح ہے کہ فاضل ہروی کا تعلق مذہب اہل سنت سے تھا، اور شیخ الحساوی اور فاضل ہروی کے درمیان مشہد مقدس میں خوبصورت مباحثہ ہوا، جس کا تذکرہ شیخ الحساوی نے اپنے ایک مستقل رسالے میں کیا۔ اگرچہ شیخ الحساوی کا رسالہ آج کل نایاب ہے، ہمارے پاس جو شیخ کا رسالہ ہے، اس میں ان کی ایک مجلس کا تذکرہ موجود ہے، جسے ہم نظر قائرین کرتے ہیں۔ شیخ الحساوی اور فاضل ہروی کا مناظرہ۔ شیخ الحساوی رقم تراز سید محسن مذکور کے گھر سادات و علماء و طلباء کی ضیافت تھی، جس میں ملا ہراوی بھی موجود تھے۔ ملا ہراوی میری جانب متوجہ ہوئے اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے میرا وطن پوچھا تو میں نے کہا کہ میرا تعلق دیار عرب سے اور بلاد ہجر میں لہسا نامی ایک قصبہ ہے، جو کہ میرا آبائی وطن ہے، اور میرا قصبہ اہل ادب و دین کا قدیم الایام سے مرکز رہا ہے۔ پھر ملا مذکور نے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ آپ اصول کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا فروع کے لحاظ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ تراہوی نے کہا میں دونوں کے متعلق آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اصول میں میرا وہی مذہب ہے جو دلیل سے ثابت ہو، اور فروع کے لحاظ سے میرا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے۔ طاہروی نے کہا پھر تو آپ مذہب امامیہ کے پیروکار ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، یہ گناہگار بھی اسی مذہب سے نسبت رکھتا ہے۔
ملا ہراوی نے کہا آپ کے پاس امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا مجھے دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کو خلیفہ آپ بھی مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات پر ہم دونوں کا اتفاق ہے، البتہ میں انہیں بلا فصل خلیفہ تسلیم کرتا ہوں، جبکہ آپ ان سے پہلے 3 اور بزرگوں کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا دلیل دینے کی ضرورت نہیں مجھے بلکہ آپ کو ہے۔ آپ نے کس دلیل کے تحت حضرت ابو بکر کو خلیفہ تسلیم کیا ہے؟ میری یہ گفتگو سن کر تمام مجمع نے آفرین و تحسین کہی اور یوں میں نے بازی شیخ پر پلٹ دی اور اسے جاہریت کے بجائے دفاع پر مجبور کر دیا۔ ملا ہراوی نے کہا میرے پاس حضرت ابوبکر کی خلافت کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ میں نے کہا مجھے بہت سی دلیلوں کی ضرورت نہیں، آپ صرف ایک مستند دلیل ہی پیش کر دیں گے تو میرے لیے وہی کافی ہوگی۔ ملا ہراوی نے کہا میرے پاس اجماع امت کی دلیل ہے، امت اسلامیہ کے تمام افراد نے ان کی خلافت پر اجماع کیا تھا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہی دلیل ہی کافی ہے۔ میں نے کہا آپ فاضل انسان ہیں اور آپ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ حق و باطل کا فیصلہ افراد کی قلت و کثرت کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، کیونکہ قرآن کریم میں اکثریت کی مذمت وارد ہوئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی اکثر راز کی باتوں میں کوئی خیر نہیں، سورہ نساء آیت نمبر 117۔ کتنے ہی چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر اللہ کے حکم سے غالب آئے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 249۔ اگر اجماع سے آپ کی مراد ان لوگوں کا اجماع جو اہل حل و عقد تھے اور انہوں نے اجماع کر کے حضرت ابو بکر کو خلیفہ رسول تسلیم کر لیا تھا، تو میں آپ کی اس اجماع کو بھی حجت ماننے پر آمادہ نہیں ہوں۔ اگرچہ ہمارے مذہب میں بھی اجماع کو حجت تسلیم کیا جاتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ کہ اس میں معصوم شامل ہو، اور جس اجماع میں معصوم شامل نہ ہو تو ہماری نظر میں اس اجماع کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ محترم آپ کون سے اجماع کی بات کر رہے ہیں؟ اس اجماع میں حضرت علی علیہ السلام موجود نہیں تھے، اور اس اجماع پہ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، زبیر بن عوام، خزیمہ بن ثابت ذو شہادتین اور ابن تہیان اور سعد بن عبادہ ناراض تھے، اور انہوں نے اس اجماع کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ اور ویسے بھی سقیفہ میں اجماع ہوا ہی کب تھا؟ کیا مدینہ کے تمام افاضل حضرات کو سقیفہ میں جمع کیا گیا تھا، یا ان کے سامنے کسی امیدوار کا نام رکھ کر ان سے استصواب رائے کیا گیا تھا؟ اگر سقیفہ کی دھما چوکڑی کو آپ اجماع مسلمین کا نام دیتے ہیں تو حضرت عمر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابو بکر کی بیعت اچانک کر لی گئی تھی، لیکن اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا تھا۔ مذکورہ اجماع میں ہمیں صرف حضرت ابو بکر و حضرت عمر و ابو عبیدہ بن جراح اور بشر بن سعد کے علاوہ کوئی شخصیتی دکھائی نہیں دیتی، تو کیا 3 افراد کی رائے کو اہل حل و عقد کی اجماعی رائے سمجھا جا سکتا ہے؟ ملا ہراوی نے کہا ہاں یہ سچ ہے، ابتدا میں حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے والے افراد یہی تھے، لیکن بعد میں تمام لوگوں نے اس بیعت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ملا ہراوی کے جواب میں نے کہا جناب بات کی بات چھوڑیں، بعد میں تو قبائل کے سرداروں کو طمع و لالچ سے یا خوف زدہ کر کے ملا لیا گیا، اور جو اتفاق رائے کسی طمع یا خوف کی وجہ سے قائم ہو جائے، اس اتفاق کو اہل حل و عقد کے اجماع سے تعبیر کرنا غلط ہے۔ ملا ہراوی نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ باقی افراد نے طمع و لالچ یا کسی خوف کے مارے بیعت کی تھی؟ میں نے کہا محترم علم میزان منطق کا اصول ہے، جب احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے، اور ویسے آپ کی تسلی کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ ابن ابی الحدید نے مسئلہ امامت کے ضمن میں حضرت عمر کے فضائل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے حضرت عمر نے ہی حضرت ابو بکر کی خلافت کو مستحکم کیا تھا، اور انہوں نے منکرین خلافت سے پرزور مقابلہ کیا۔ مقداد کے سینے کو انہوں نے کوٹا اور زبیر کی تلوار کو پکڑ کر انہوں نے توڑ ڈالا تھا۔ علاوہ ازیں ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ برا بن عازم نے کہا میں ہمیشہ سے اہل بیت رسول کا خیر خواہ رہا ہوں، جس دن حضرت کی وفات ہوئی تو میں بڑا غمگین ہوا اور گھر سے نکلا کہ باہر جا کر دیکھوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر و عمر اور ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ طلقہ کا ہجوم ہے، اور وہ ہر
तुलका का हुजूम है और वो हर शख्स का बाजू पकड़कर ज़बरदस्ती हज़रत अबू बकर के लिए बैत ले रहे हैं। जब मैंने ये मंज़र देखा तो मुझे शदीद दुख हुआ और सीधा हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुआ। इस वक्त हज़रत अली पैगम्बर अकरम की कब्र तैयार कर रहे थे। मैंने इन्हें अपने चशमदीद वाक़यात की इतला दी तो उन्होंने बेलचे को ज़मीन पर रख कर ये आयत पढ़ी। क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि इन्हें सिर्फ़ ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और इनकी आजमाइश न की जाएगी। सूरह अनकबूत की इब्तिदाई आयत। इस वक्त हज़रत अब्बास भी हज़रत अली के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने बड़े दर्द से कहा, बनी हाशिम, अब तुम क़यामत तक मग़लूब रहोगे। इस रिवायत से पता चलता है कि हज़रत अबू बकर की बैत जबीरा कराक से ली गई थी। और इसके साथ आपको ये भी मालूम है कि जब साद बिन अबादा ने हज़रत अबू बकर की बैत से इनकार किया तो उन्होंने इस पर अपनी शफ़क़त का सबूत देते हुए कहा था, साद को लातों से पामाल करो। एक दूसरी रिवायत में ये अल्फाज वारिद हैं, साद को मार डालो, अल्लाह इसे मारे। और इस ज़िमन में ये भी सुन ले कि जब हज़रत अबू बकर ने अपनी खिलाफत के पहले इजमा जुम्मा से खिताब करना चाहा तो 12 अफराद उठ खड़े हुए, जिनमें से 6 महाजिर और 6 अंसारी थे। सब ने बारी बारी इन्हें हदफ मलामत बनाया और इस दिन हज़रत अबू बकर खुतबा तक ना दे सके। और अगले जुमे के दिन हज़रत उमर साद बिन अबी वक़ास और खालिद बिन वलीद को लेकर मस्जिद में आए और हर एक के साथ बड़ी तादाद में मुसल्लह अफराद मौजूद थे। और हज़रत उमर ने आते ही ऐलान किया, आज जिसने भी खलीफा रसूल की मुखालिफत की, हम इसकी गर्दन जुदा कर देंगे। ये ऐलान सुनकर सलमान फ़ारसी खड़े हुए और कहा, बेशक रसूल करीम ने सच फरमाया था। उन्होंने एक मरतबा फरमाया था कि अनकरीब मेरी मस्जिद में मेरा भाई और मेरा सहाबी बैठा होगा और कुछ नाअहल अफराद इनको कत्ल करने के लिए हमला करेंगे। मुझे यकीन है कि हज़रत की पेशगोई तेरे ही मुतालिक थी। हज़रत उमर तलवार बुलंद करके सलमान को मारने के लिए आगे बढ़े तो हज़रत अली ने सलमान को हटा दिया और हज़रत उमर से कहा, सहाके हबशिया के फ़र्जंद, क्या तुम हमें अपनी तलवारों और अपनी कसरत से खौफज़दा करना चाहते हो? हम इन तलवारों और इस कसरत से खौफ मरूब होने वाले नहीं हैं। अलबत्ता खुदा और रसूल ने मुझसे एक अहद ना लिया होता तो आज तुझे पता चल जाता कि हम में से कमज़ोर कौन है और बेयारो मददगार कौन है। इन रिवायात से ये हकीकत रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती कि सक़ीफ़ाई हुकूमत किसी इजमा पर कायम नहीं हुई थी बल्कि धौंस और मारपीट पर कायम थी। इमामत नमाज से इस्तदलाल और इसकी तरदीद। फिर फाजिल हरवी ने कहा, बेहतर है मैं अपने इजमा की दलील वापस लेता हूँ और तस्लीम करता हूँ कि मेरी दलील वज़नी नहीं थी। अब मैं आपके सामने हज़रत अबू बकर की खिलाफत बिला फ़स्ल की सबसे वज़नी दलील पेश करना चाहता हूँ, जिसकी तरदीद करना उलमाए शिया के बस में नहीं है। मैंने कहा, मोहतरम, मैं तो आपकी इस वज़नी दलील सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ, आप बसत शौक़ अपनी दलील पेश करें। मुल्ला हरवी ने कहा, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मरज़ुल मौत में इमामुस सलात मुकर्रर फरमाया था और आपने लोगों को हुक्म दिया था कि वह हज़रत अबू बकर की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ें। इससे साबित होता है कि वो तमाम सहाबा से अफजल थे, क्योंकि तमाम सहाबा ने इनकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी थी और जो नमाज में मुक़द्दम है वो खिलाफत व अमारात में भी मुक़द्दम है। इसके जवाब में मैंने कहा, मोहतरम, आपकी ये दलील पहली दलील से भी ज़्यादा कमज़ोर है और इसकी हैसियत तारे अनकबूत से ज़्यादा नहीं है और आपकी दलील मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त के मिज़दाक़ है। अगर इमामत नमाज की कोई हकीकत होती तो सहाबा को इसकी ज़्यादा ख़बर होती और बिलखुसूस हज़रत अबू बकर को तो अपनी इस फजीलत का इल्म ज़रूर होता। लेकिन हम देखते हैं कि जब सक़ीफ़ा बनी सादा में अमारत व इक़्तिदार की रस्साकशी का खेल शुरू हुआ तो हज़रत अबू बकर ने अंसार के मुकाबले में अपनी इमारत की दलील देते हुए कहा था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इमाम कुरैश में से होंगे। अगर इनकी इमामत नमाज मुसल्लम थी तो उन्होंने इसे अंसार के सामने क्यों न पेश किया, जबकि वहाँ इस दलील के पेश करने का मुनासिब तरीन मौका था। मगर हज़रत अबू बकर ने अपनी इमामत नमाज को पेश नहीं किया, जिससे मालूम होता है कि ये वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं था। यह हज़रत अबू बकर को ये ख़तरा था कि अगर उन्होंने ये दलील पेश की तो अंसार उल्टा
کہیں گے کہ آپ کو تو مصلی سے ہٹا دیا گیا تھا، جب آپ کو رسول خدا نے معزول کر دیا تھا تو آپ اب کس منہ سے خلافت کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ویسے بھی اگر آپ کے اس تراش کردہ واقعے کو صحیح مان بھی لیا جائے تو بھی آپ خلافت کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ نماز اسلام کا ایک مخصوص عمل ہے، جبکہ خلافت دین و دنیا کے تمام امور میں رسول خدا کی جانشینی کا نام ہے۔ اسی لیے خاص و عام کو دلیل بنانا عقلاء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ علاوہ ازیں مذہب اہل سنت کا متفقہ فیصلہ کہ نماز ہر نیک و بد کے پیچھے پڑھنا صحیح ہے۔ جب آپ کے مذہب میں امامت صلاۃ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور ہر ایرا غیرہ نماز پڑھا سکتے ہیں تو پھر اس امامت کی وجہ سے خلافت کا استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ آپ کے مذہب کی مستند روایات یہ بتاتے ہیں کہ بلال دروازے رسول پر حاضر ہوئے اور نماز کی اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سخت ناساز تھی، آپ باہر آنے کے قابل نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ اب بلال نے حضرت ابو بکر کو رسول خدا کا مذکورہ پیغام سنایا اور حضرت ابو بکر رسول خدا کے مصلی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھانی شروع کی۔ جب رسول خدا کے کانوں میں ان کی آواز سنائی دی تو آپ نے حضرت عباس اور حضرت علی کے کاندھوں کا سہارا لیا اور ان کا سہارا لے کر مسجد میں آئے۔ جب صحابہ نے حضرت کو آتے دیکھا تو انہوں نے سیٹیاں اور تالیاں بجائیں۔ رسول خدا اپنے مصلی کے قریب آئے تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور رسول خدا اپنے مصلی پر تشریف لائے اور آپ نے بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اب اگر یہ تمام واقعہ سچا ہے تو اہل سنت کو اس واقعے پر خوش ہونے کے بجائے ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کی عظمت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس واقعے میں یہ وضاحت موجود ہے کہ رسول خدا نے انہیں مصلی سے ہٹا دیا تھا۔ اگر اہل سنت کے نزدیک حضرت ابو بکر کی خلافت کی دلیل یہی ہے تو پھر شیعوں کے پاس بھی ان کی امامت و خلافت کی تردید کی دلیل بھی یہی روایت ہے، کیونکہ روایت میں موجود ہے کہ رسول خدا نے انہیں اپنے مصلی سے ہٹا دیا تھا۔ جب رسول اکرم نے ہی انہیں معزول کر دیا تو پھر شیعہ اس کی خلافت کو مانے تو کس دلیل سے مانے؟ البتہ اس مقام پر ہمارا خیال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے انہیں امام الصلاۃ مقرر ہی نہیں کیا تھا۔ ممکن ہے کہ ان کی صاحبزادی نے بلال کو یہ حکم اس لیے دیا کہ مستقبل کی منصوبہ بندی میں اس واقعے سے مدد ملنے کا امکان تھا۔ اگر رسول خدا نے انہیں خود ہی امام مقرر کیا ہوتا تو انہیں مصلی سے ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضور نے ہی انہیں امام صلاۃ بننے کا حکم دیا تھا تو پھر یہ واقعہ سورہ برات کی تبلیغ آیات سے مشابہ ہو جائے گا، کیونکہ سورہ برات کی ابتدائی آیات لے کر حضرت نے انہیں روانہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نازل فرمایا اور انہوں نے آ کر آپ کو اللہ کا یہ پیغام سنایا۔ ان آیات کی تبلیغ یا تو آپ خود کریں یا وہ شخص اس کی تبلیغ کرے جو آپ میں سے ہو۔ اس حکم کے بعد رسول خدا نے حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور علی علیہ السلام نے ان سے مذکورہ آیات لے لیں اور آپ نے ہی ان کی تبلیغ کی تھی۔ گویا رسول خدا نے نوروی سے اس بات کو مان لیا تھا رسول خدا نے نور وحی سے اس بات کو جان لیا تھا کہ کچھ لوگ ان کے حلقہ ارادت و عقیدت میں آئیں گے اور انہیں وارث قرآن سمجھنے لگیں گے، اسی لیے آپ نے ان سے قرآنی آیات واپس لے کر عملی طور پر پیغام دیا کہ اگر یہ وارث قرآن ہوتے تو میں ان سے قرآن کی آیات کبھی واپس نہ لیتا۔ اور آپ نے اپنے عمل سے اپنی امت کو یہ عملی درس دیا کہ جو شخص میری زندگی میں 10 آیات کا وارث نہیں ہے وہ میری وفات کے بعد پورے قرآن کا وارث بھی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے نور وحی سے معلوم کر لیا تھا کہ کچھ لوگ ان کی عقیدت میں آ کر کہیں گے کہ موصوف مصلی و مسجد کے وارث ہیں، اسی لیے حضرت نے انہیں مصلی سے ہٹا کر عملی صورت میں اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ نہ تو قرآن کے وارث ہیں اور نہ ہی میرے مصلی کے وارث ہیں۔ یہ بحث سن کر ملا ہروی چکرا گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ معرفت امام۔ پھر دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے میں نے ملا ہروی سے پوچھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ملا ہروی نے کہا جی ہاں، یہ حدیث صحیح ہے اور ہم اس کے قائل ہیں۔ میں نے کہا پھر اس وقت آپ کا امام کون ہے؟ ملا ہروی نے کہا اصل میں یہ حدیث اپنے صحیح مفہوم پر محمول نہیں ہے۔ حدیث میں جس امام کی بات کی گئی ہے اس سے قرآن مجید مراد ہے
اور قرآن امام زمانہ ہے تو گویا رسول اکرم کی حدیث کا مفہوم کچھ یوں قرار پائے گا: جو شخص اپنے امام زمانہ یعنی قرآن کی پہچان کے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ میں نے کہا پھر تو اس حدیث سے یہ لازم آئے گا کہ معرفت قرآن تمام افراد پر واجب عینی ہے، جب تک آج تک کسی فقہ کے عالم نے یہ فتویٰ جاری نہیں کیا۔ ملا ہروی نے کہا خیر سارا قرآن تو ضروری نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ 2-3 آیات یاد کرنا ضروری ہیں تاکہ نماز پڑھی جا سکے۔ میں نے کہا محترم، آپ خواہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر پرپیچ راہوں میں الجھتے جا رہے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ امام کی اضافت فرد کے زمانے کی طرف فرمائی کہ جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس حدیث میں اپنے زمانے کے امام پر خصوصی توجہ دیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں امام بدلتے رہتے ہیں، اسی لیے تو حضرت نے فرمایا جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اپنے امام کو نہ پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، جبکہ قرآن یا سورہ فاتحہ تو ہر دور میں یکسر ہیں، ان کا زمانے کے ساتھ تو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ملا ہروی نے کچھ دیر تک تو سر کو جھکائے رکھا، پھر کہا کہ اس حدیث کے تحت میں اور آپ دونوں مساوی ہیں، کیونکہ میں اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، جبکہ خیر سے آپ نے بھی اسے اپنا امام مان رکھا ہے، جس کو نہ تو آپ نے دیکھا ہے اور نہ اس سے مسائل کا استفادہ کیا ہے، اور نہ ہی آپ کو اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے، نہ ہی آپ اس کی شکل و صورت سے واقف ہیں۔ تو میں نے بھی امام کو نہیں پہچانا اور پہچانا آپ نے بھی نہیں، لہٰذا ہم دونوں برابر قرار پائیں گے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، میں اور آپ دونوں کسی طرح سے بھی یکساں قرار نہیں پاتے، کیونکہ میں اپنے امام کو پہچانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ ان کا نام کیا ہے اور وہ کس کے فرزند ہیں اور ان کی والدہ کون تھی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی ولادت کب ہوئی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ غائب کب ہوئے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی غیبت صغریٰ کتنے عرصے پر محیط رہی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے غیبت کبریٰ کب اختیار کی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے امام کس خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی پہچان کا حکم دیا تھا، اس کا مکان تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، جبکہ آپ کا اس وقت کوئی امام سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ بھلا اگر آپ اس حالت میں مر گئے تو کیا آپ کی موت حدیث کے الفاظ کے مطابق جاہلیت کی موت نہ ہوگی؟ ملا ہروی نے کہا میں نے سنا ہے کہ یمن میں ایک شخص نے اپنی امامت کا اعلان کر دیا ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ اسے امام ماننا چاہیے یا نہیں۔ میں نے کہا ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ اس محفل میں خدا کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو یہ بتائیں آپ کی موت اسلام پر واقع ہوگی یا جہالت پر واقع ہوگی؟ ملا ہروی خاموش ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بنایا، پھر سلام کر کے واپس چلے گئے۔ احمد بن نصر اللہ دہلی ٹھیٹوی سندھی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد سندھ کے مشہور شہر ٹھٹہ کے قاضی تھے اور امام ابو حنیفہ کے پیروکار اور فرزند ہند کے وفادار تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مذہب حقہ کی ہدایت فرمائی اور آپ کامل ایمان مومن تھے۔ موصوف نے مجھے اپنی داستان یوں سنائی تھی: میری طالب علمی کا زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں ایک عربی فقیر آیا اور اس نے چند روز غریب خانے پر قیام کیا۔ میں اس کی خدمت کرتا رہا اور وہ شخص کافی جہاں دیدہ تھا۔ میں نے اس سے عرب و ایران کے شہروں کے حالات سنے تو اس نے بہت اچھے طریقے سے میری رہنمائی کی، اور ایک دن ہمارے مہمان نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ عرب و عجم میں مذہب شیعہ کے کافی پیروکار رہتے ہیں اور وہ اپنے اصول و فروع میں آل محمد علیہ السلام کے پیرو ہیں، اور رسول خدا کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتے ہیں، اور وہ قیاس و استمسان کی بجائے صرف قرآن و حدیث کو اپنی فقہ کا ماخذ تسلیم کرتے ہیں۔ جب میں نے اس عرب درویش سے یہ سنا تو میں نے مذہب شیعہ کی تحقیق شروع کی۔ انہی ایام تحقیق کے دوران ایک رات مجھے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ کے ہاتھ میں تفسیر کشاف کا نسخہ تھا اور آپ نے اس میں سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس آیت کو توجہ سے پڑھو۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور امیر المومنین کی زیارت سے مجھے خوش نصیب ہوئی
اور میں نے اپنے والد کی لائبریری سے تفسیر کشاف کو تلاش کیا تو وہ مذکورہ کتاب نہیں تھی، اور میں نے ٹھٹہ شہر کے مختلف علماء و مدارس سے رابطہ قائم کیا لیکن مذکورہ کتاب نہ مل سکی۔ اسی اثناء میں ملک عراق کا ایک معزز شخص جس کا نام ابو الحسن مرزا تھا، وہ ہرموز اور ٹھٹہ کے راستے سے ہندوستان آ رہا تھا اور اس کے پاس تفسیر کشاف کا نسخہ موجود تھا۔ امیر المومنین نے اسے خواب میں اپنی زیارت سے مشرف کرایا اور اس نے فرمایا کہ ٹھٹہ کے قاضی کا بیٹا ہمارے محبوں میں سے ہے، وہ تفسیر کشاف پڑھنا چاہتا ہے، لہٰذا جب تو ٹھٹہ پہنچے تو اپنا یہ نسخہ اس کی نظر کر دینا۔ مرزا ابو الحسن خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنا خواب تفسیر کشاف کی جلد پر لکھا اور اس کے ساتھ تاریخ خواب بھی نقل کی۔ مرزا ابو الحسن نے یہ رویائے صالحہ ہر موڑ میں دیکھا تھا، اور جب مرزا مذکور ٹھٹہ پہنچے تو انہوں نے اپنے خادم کو گھوڑے پر سوار کیا اور اس سے کہا تم ٹھٹہ کے قاضی کا مکان تلاش کرو اور اس کے بیٹے سے ملاقات کرو اور اس سے کہو ایک عراقی امیر زادہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے، اگر آپ مناسب سمجھے اور غریب نوازی کر سکے تو آپ اس کی ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ جیسے ہی یہ پیغام پہنچا تو میں اپنے 7 طلباء و علماء کو لے کر مرزا سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اور رسمی گفتگو کے بعد مرزا ابو الحسن نے تفسیر کشاف کا نسخہ مجھے پیش کیا اور کہا کہ مجھے امیر المومنین علیہ السلام نے یہ نسخہ آپ کی نظر کرنے کا حکم دیا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خواب بھی مجھے پڑھ کر سنایا۔ میں نے بسط احترام وہ نسخہ وصول کیا اور طلباء کی یہ بات میں نے سن کر قاضی زادہ کے تشیع کا چرچا اب عراق میں بھی ہونے لگا ہے، مگر میں نے ان کی باتوں پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ بعد ازاں میں نے مرزا ابو الحسن سے شیعی اصول و فروع کے متعلق بھی کچھ معلومات حاصل کی۔ پھر میں نے تفسیر کشاف کا گہری نظر سے مطالعہ کیا اور بالخصوص آیت ولایت کی بحث کو میں نے بسط شوق پڑھا۔ جب میں 22 برس کا ہوا تو میں نے اپنی رسمی تعلیم مکمل کر لی، پھر امام انس و جان حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس روانہ ہوا اور روضہ اطہر کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور مشہد مقدس میں نے بہت سے شیعہ علماء فضلہ سے استفادہ کیا، اور میں وہاں مولانا افضل قائنی سے بڑا متاثر ہوا اور ان سے علم کلام اور حدیث اور فقہ امامیہ اور فنون ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ پھر میں وہاں سے یزد اور شیراز گیا جہاں میں نے ملا کمال الدین طیب اور ملا مرزا جان شیرازی سے کلیات قانون اور شرح تجرید اور حواشی کی تعلیم حاصل کی۔ پھر میں نے وہاں سے اردو مالا قزوین گیا جہاں مجھے بساط وسیع کا منصب تفویض کیا گیا اور عنایت شاہی کا مستحق قرار پایا۔ بعد ازاں میں نے اپنے منصب کو خیر آباد کیا اور عراق کی زیارات کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد میں حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اس سفر میں بہت سے شیعہ و سنی علماء سے مجھے استفادے کا موقع ملا، اور حج و زیارات سے فارغ ہو کر سمندر کے راستے سے حیدرآباد دکن آئے اور ریاست کولکنڈا کے حاکم قطب شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے بڑا مشفقانہ اور فیاضانہ سلوک کیا۔ پھر ان سے اجازت لے کر شہنشاہ ہندوستان سلیمان جہاں جلال الدین محمد اکبر کے پاس فتح پور سکری میں حاضر ہوا۔ شاہ ہندوستان نے میری عزت افزائی کی اور 1000 سالہ تاریخ لکھنے پر مامور فرمایا۔ علامہ احمد نے فرمایا میں تاریخ نویسی میں مصروف ہو گیا اور نقیب خان سیفی قزوینی روزانہ میری لکھی ہوئی تاریخ میں سے شہنشاہ معظم کو ایک باب پڑھ کر سناتے تھے، اور جب میں حضرت عثمان کی تاریخ لکھنے بیٹھا تو اس میں ان کے قتل کے مفصل حالات تحریر کی، اور حسب دستور خان سیفی قزوینی نے شہنشاہ معظم کو میرا لکھا ہوا طویل باب پڑھ کر سنایا۔ شہنشاہ معظم کو یہ طوالت ناگوار گزری اور مجھ سے فرمایا قاضی احمد، آپ نے حضرت عثمان کے قتل کے متعلق اتنی طویل بحث کیوں لکھی اور کیا آپ اسے مختصر نہیں لکھ سکتے تھے؟ اور جب شہنشاہ ہند نے مجھ سے یہ سوال کیا تو اس وقت دربار عمرہ و اکابر اہل سنت سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے فی البدی کہا بادشاہ عالم، حضرت عثمان کا قتل اہل سنت کا روضۃ الشہداء ہے، اس سے کم نہیں لکھا جا سکتا تھا۔
شاہ ہندوستان میرا جواب سن کر خوب مسکرائے اور محفل کشت زعفران بن گئی۔ ملا احمد کو اہل سنت کے چاروں فقوں پر گہرا عبور حاصل تھا اور انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اہل سنت پر تفویض کرتے ہوئے ایک خوبصورت عبارت تحریر فرمائی۔ نمبر 1، ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے، جبکہ یہ نبی اکرم کی مخالفت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ اور شافعی کا فتویٰ ہے کہ جس جانور کو جان بوجھ کر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا حلال ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ اور یقیناً وہ فسق ہوگا۔ اسی طرح سے زمخشری نے ربیع الابرار میں یوسف بن اسباط سے نقل کرتے ہوئے لکھا، اس نے لکھا ابو حنیفہ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 400 یا اس سے بھی کچھ زیادہ احادیث کو ٹھکرایا تھا۔ اس سے پوچھا گیا وہ کیسے، تو آپ نے کہا نمبر 1، حضرت رسول خدا نے سوار کو غنیمت میں 2 حصے عطا کیے اور پیدل کو 1 حصہ عطا کیا، مگر ابو حنیفہ نے کہا میں جانور کے حصے کو مومن کے حصے سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، حضرت رسول خدا نے قربانی کے جانور کو علامت لگائی، مگر ابو حنیفہ نے کہا علامت لگانا حلیہ تبدیل کرنا ہے۔ نمبر 3، حضرت رسول خدا نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں اس وقت تک اپنی خرید و فروخت کو ختم کر سکتے ہیں، مگر ابو حنیفہ نے کہا جب کسی چیز کا سودا ہو جائے تو فسخ کرنے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نمبر 4، حضرت رسول خدا کا معمول تھا جب آپ سفر کے لیے جاتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے، جس کا قرعہ نکل آتا تھا آپ اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور حضور اکرم کے صحابہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مگر ابو حنیفہ نے کہا قرعہ اندازی جوا ہے، ہم نے صرف 4 مثالوں پر اکتفا کیا تاکہ بحث لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مولوی احمد کو تالیف و تصنیف کا شرف بھی عطا کیا تھا۔ انہوں نے تریاق فاروق کی تحقیق پر رسالہ تالیف کیا جس میں انہوں نے مزاج اور دیگر طبعی اور ریاضی کے مسائل پر سیر حاصل بحث کی۔ انہوں نے ایک رسالہ اخلاق پر تالیف کیا، اس کے علاوہ انہوں نے اموال حکمہ پر ایک رسالہ تالیف کیا جس کا نام خلاصۃ الحیات رکھا، مگر وہ اس رسالے کو مکمل نہیں کر سکے تھے، اور کتاب مفاحص کے انداز پر انہوں نے حروف و اعداد کے اسرار و رموز بھی ایک رسالہ تعریف کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں حسن خاتمے سے سرفراز کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن خاتمے سے سرفراز کیا۔ وہ دارالخلافہ لاہور میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور میر حبیب اللہ کے روضے میں مدفون ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارٹ نمبر 55 اپنے اختتام کو پہنچا اور اس کے ساتھ ہی کتاب بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جو صحابہ کرام اور تابع تابعین اور علماء شیعہ کے جن کا ذکر کیا ہے ان کے صدقے میں ہم سب کو بھی اعمال و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔